Pakistan Aesthetic Hair Transplant Center. Vampire treatment, a latest scientific approach to remove open pores, acne scars, pigmentation, fine lines and wrinkles under the expert supervision of famous aesthetic consultant Dr. Hanif Saeed. کیونکہ معاملہ ہے جلد کا, where beauty speaks. Phone 0341 000 6060 0345 210 5338. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سانحہ مستونگ درود و سلام پڑھنے والوں کو خون میں نہلا دیا گیا. بلوچستان حکومت کی جانب سے 3 روزہ سوگ کا اعلان, مذہبی تنظیموں کی جانب سے رسمی رد عمل. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے دورے کے بعد تحقیقاتی کمیٹی کا قیام, عکس ملاحظہ کریں. جشن عید میلاد النبی کے موقع پر کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز فیڈرل بی ایریا میں محفل میلاد کا انعقاد. ڈاکٹروں نے بحضور سرور کائنات منظوم اور نثر میں نبی کریم کے حیات مبارکہ کو بے مثال اور سنت مصطفیٰ کو کامیابی کی کنجی قرار دیا. محکمہ صحت سندھ میں نگراں حکومت میں بھی محکمہ صحت سسٹم مافیا سے باہر نہیں آ سکی. ڈرگ ایڈمنسٹریشن پر اراضی قبضہ گروپ مسلط. محکمہ صحت کے غیر دانشمندانہ اقدامات نے ڈرگ مافیا کو تگڑا کر دیا. یہ سب کچھ جاننے کے لیے سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ. آج کی رپورٹس میں سانحہ مستونگ اور اس کے علاوہ ادویہ بحران, ڈرگ ایڈمنسٹریشن اور خبروں کے اندر کی دیگر خبریں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جشن عید میلاد النبی کے موقع پر مستونگ بلوچستان سمیت پورا ملک درود و سلام سے گونج رہا تھا اور برقی قمقموں کے چراغاں سے بقائے نور بنا ہوا تھا. مستونگ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں شمع رسالت کے پروانوں کو خودکش دھماکے کے ذریعے خون میں نہلا دیا گیا. اب تک کی اطلاعات کے مطابق شہداء کی تعداد 53 اور زخمیوں کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے, جن میں سے اسپتال ذرائع کے مطابق شدید زخمیوں میں سے شہداء کی تعداد میں اضافے کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. حکومت بلوچستان کی جانب سے اس عظیم سانحے کے فوری بعد 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس دوران قومی پرچم سرنگوں رہے گا, جبکہ اس سانحے میں خودکش بمبار کو روکتے ہوئے ڈی ایس پی اور جلوس کے روح رواں بلوچستان کی ممتاز عالم دین مفتی سعید احمد حبیبی قادری, غوث بخش تنیو, نصیب اللہ تنیو, خادم حسین تنیو, جن کا تعلق نوجوان اتحاد بلوچستان سے بتایا گیا ہے, وہ اس سانحے میں شہید ہونے والوں میں نمایاں شخصیات بتائی گئی ہیں. جبکہ 7 بہنوں کا ایک واحدی بھائی جن کے والدین پہلے ہی وفات پا چکے ہیں, محمد صلاح لہڑی, بھی اس سانحے میں شہید ہو چکے ہیں. اسکرین پر آپ ان کی لائیو تصویر ملاحظہ کریں. اس موقع پر الخدمت کی ایمبولینس سروس زخمیوں کو مستونگ سے کوئٹہ پہنچانے میں نمایاں بتائی جاتی ہے. ملک کی 76 سالہ قومی تاریخ میں 2006 میں سانحہ نشتر پارک کراچی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے میں پہلا خودکش دھماکہ, اور اس کے بعد اب 2023 میں مستونگ میں یہی عمل دوبارہ دہرایا گیا ہے. میں اپنے ناظرین کو یہ تاریخی حقیقت بھی یہاں بتاتا چلوں کہ کوئٹہ سے ملحقہ ضلع مستونگ کے اس علاقے میں درود و سلام پڑھنے والوں کو منظم کرنے کے کام کا آغاز 1978 میں جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ اپنے 29 روزہ تفصیلی دورہ بلوچستان میں رکھا تھا,
اور اس دورے میں اس وقت ان کے ہمراہ ان کی جماعت کے مرکزی سیکریٹری جنرل علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ بھی ان کے ہمراہ اس دورے میں شامل تھے۔ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی قیادت میں علماء و مشائخ کا کلیدی کردار ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے۔ اکابرین پاکستان کی اولادوں اور نبی کے غلاموں کو بار بار دہشت گردی کا نشانہ بنانا بہت بڑا قومی المیہ ہے۔ اب میں یہاں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سابق مرکزی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر مرزا علی اظہر نے شانۂ مصدوم کے اوپر کیا کہا، آئیے وہ ہم پہلے سنتے ہیں۔ آج کا دن ہماری تاریخ کے سیاہ دنوں کی فہرست میں ایک اور بھیانک اضافہ ہے۔ آج جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت پر ساری قوم عید جیسی خوشیاں منانے میں لگی ہوئی تھی، ملک میں 3 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، درجنوں شہید اور اس سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا اور مہذب ملک ہوتا تو آج قومی سطح پر ان واقعات کی مذمت کی جاتی اور یہ خوشیاں سوگ میں بدل جاتی، لیکن بے حسی کی انتہا ہے کہ ان خبروں کو معمول کی خبروں کے ساتھ سنایا گیا اور 2-4 روایتی بیانات کے علاوہ ہنسی مذاق کھیل کود کے سارے بےہودہ پروگرام ٹی وی پر ویسے ہی نشر ہو رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ یہ قوم بے حس اور مردہ قوم ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ڈاکٹر مرزا علی اظہر کی گفتگو سماعت فرمائی۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، سندھ میں نگراں حکومت کے دور میں واحد محکمہ صحت سندھ وہ سرکاری محکمہ ہے جہاں اب تک وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق کسی ایک سابقہ حکومت کے مقرر کیے ہوئے افسر کو تبدیل نہیں کیا جا سکا ہے، بلکہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ موجودہ نگراں وزیر صحت سے یا تو خوش نہیں ہے یا ان کی صلاحیتوں اور کارکردگی پر انہیں اعتماد نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اب تک نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے تابڑ توڑ اسپتالوں کے دورے میں کسی بھی ایک دورے میں وزیر صحت کو اپنے ساتھ رکھنا کیوں ضروری نہیں جانا؟ تاہم سیکریٹری صحت جو ان کے قریبی عزیز بھی ہے اور سسٹم مافیا کی قربت کی وجہ سے ان کا انتخاب بھی وہ ان پر اعتماد کر رہے ہیں، جبکہ غیر متوقع طور پر ڈاکٹر منصور عباس رضوی اچانک سیکریٹری صحت بنتے ہی وہ اپنا کوئی نیٹ ورک نہ رکھنے کی وجہ سے اور کسی سے مشورہ نہ لینے کے نتیجے میں منصب سنبھالتے ہی انہوں نے آستین میں سانپ پالتے ہوئے سیکشن افسر خادم حسین جندان کو اپنا اسٹاف افسر مقرر کر لیا ہے۔ دوسری جانب ایک اچھی شہرت رکھنے والے ڈرگ انسپیکٹر ساجد میمن ڈسٹرکٹ ویسٹ کراچی کو بلا جواز رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کروا کر سانگڑ کے ڈرگ انسپیکٹر ڈاکٹر خورشید شیخ کا تبادلہ کر کے انہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ کراچی میں تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ قاعدے کے مطابق ان کا تقرر نامہ سیکشن 1 کے بجائے سیکشن 7 سے نکلنا چاہیے تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خادم حسین اسٹاف افسر ہونے کے ناطے سیکریٹریٹ کے قواعد و ضوابط کو روندنے کے اختیارات کے بھی حامل ہو گئے ہیں، جبکہ سیکریٹری صحت خورشید شیخ کی فائلیں نکلوائیں اور سیکریٹری صحت منصور عباس رضوی دیکھیں کہ سابقہ سسٹم مافیا نے خورشید شیخ کو کتنی بار معطل کیا ہے اور کتنے طویل پیریڈ تک اسے بغیر پوسٹنگ کے کیوں رکھا گیا ہے۔ زمینوں پر قبضے کے حوالے سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پالیسی واضح اور دو ٹوک ہے، اس میں کسی ابہام کی کوئی گنجائش نہیں۔ حالیہ تقرری کے پیچھے حکومت سندھ کے محکمہ داخلہ کے ریکارڈ کے مطابق لینڈ گریبر علی حسن بروہی نے خورشید شیخ کی تقرری ڈسٹرکٹ ویسٹ کراچی میں اپنی متنازع اراضی کی دیکھ بھال کے لیے کروائی ہے، اور سہولت کاری جس نے کی وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ پہلے سیکریٹری صحت میڈیا میں شائع ہونے والی تصاویر اور ٹی وی GNN کا عکس اور خورشید شیخ کی تصویر اسکرین پر دیکھ کر فیصلہ کریں کہ ان کے اسٹاف افسر نے ان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے۔ آپ کے اس اقدام کا محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے بھی سنجیدہ نوٹس لیا گیا ہے،
नाजरीन कराम, मुल्क में अदविया का बहरान और सिंध में लूला लंगड़ा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम। इसमें भी कराची के एक ड्रग इंस्पेक्टर दिलावर जसकानी को साबिक नैब ज़दा सेक्रेटरी सेहत सुहेल कुरैशी की जानिब से इस बिना पर मुअत्तल किया गया कि उन्होंने खाम माल की एक खेप पकड़ी जो गैर रजिस्टर्ड अदविया तैयार करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। न्यू ज़िला किमाड़ी ग्रेड 17 के ड्रग इंस्पेक्टर की असामी ड्रग माफिया की मुदाखलत के नतीजे में खाली है और इसी तरह फरशनास अच्छी शोहरत के ग्रेड 18 के ड्रग इंस्पेक्टर साजिद मेमन को डिपार्टमेंट में बैठाकर आप ज़िले इंतज़ामिया के उन असिस्टेंट कमिश्नरों से शहर के मेडिकल स्टोरों पर यलगार करवा रहे हैं जो फार्मेसी और मेडिकल स्टोरों को दूध दही की दुकान तस्वुर करते हुए लाखों रुपए जुर्मानों के अलावा मेडिकल स्टोर सील किए जा रहे हैं, जबकि शहरी जान बचाने वाली दवा के हुसूल के लिए पहले ही एक स्टोर से दूसरे मेडिकल स्टोर मारे मारे फिर रहे हैं। मेरे जैसे कम इल्म तिब्बी सहाफ़ी के मुताबिक जुर्माने का इख्तियार ड्रग कवानीन के मुताबिक सिर्फ ड्रग कोर्ट को है और जिन ड्रग स्टोरों के खिलाफ जुर्माने और सील करने की कार्रवाई की गई है वहाँ से न सिर्फ सैंपल तक नहीं लिए गए हैं बल्कि बाद सीजर में मुताल्लिका ड्रग इंस्पेक्टर तक वक़्फ़े के वक्त मौजूद नहीं है। इस पस मंज़र में तो ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि आप ड्रग के महकमे को ताला लगाकर ये तमाम काम ज़िले डिप्टी कमिश्नर्स के सुपुर्द कर दें और मुझसे मालूम करें तो सबसे पहले इस अहम तरीन शोबे को जिसे माजी में नज़रअंदाज करते हुए महज लाखों रुपए माहाना बटोरने का महकमा समझा गया और यही काम उससे लिया गया, सबसे पहले एडिशनल सेक्रेटरी मौला बख्श शेख को हटाकर इस पोस्ट पर अच्छी शोहरत रखने वाले ग्रेड 19 के उन डॉक्टरों को लगाया जाए जिन्हें निगरा हुकूमत में भी तकर्रुरी के पुराने निज़ाम के मुताबिक अदम रिश्वत की बिना पर आज तक पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। इसके बाद दूसरा काम 6 ड्रग इंस्पेक्टर्स जिनमें सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक गुलाम अली लाखों नंबर 1 है, इन इंस्पेक्टर्स को ग्रेड 19 में फौरी और जंगी बुनियादों पर तरक्की देकर तमाम सूबे के डिवीज़न्स के अंदर चेन ऑफ कमांड कायम किया जाए, तमाम डिवीज़न में चीफ ड्रग इंस्पेक्टर्स की तैनाती को अमल में लाया जाए और साथ ही सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी की असामी जो जनवरी से ताहाल खाली है, ग्रेड 19 की तकर्रुरी की मुंतज़िर फरजाना मेमन को बोर्ड का सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाए जो कि इत्तलात के मुताबिक 15 लाख रुपए की मांगी जाने वाली रिश्वत की अदम अदायगी पर उन्हें बोर्ड का सेक्रेटरी नहीं बनाया जा रहा है। ये खेल तमाशा एक निगरां हुकूमत के अहद में जारी रहना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन कराम, आज तक के लिए इतना ही। MD केट के ऊपर इंशाअल्लाह हेल्थ डायरी के ऊपर तफसीली गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।